ہوا کیا، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں اس چیز کی، کہتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، میں آپ کو ان کی سٹوری حق کے ساتھ بتاتا ہوں۔ وہ کون تھے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ یقیناً وہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے کے آئے اپنے رب پہ۔ لیکن تھوڑا سا ذرا آپ غور کریں، ان کے ایمان کی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں۔ ہمارے ایمان کی واللہ ایم ٹیلنگ یو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جب یہ کھڑے ہوئے نا، یعنی کھڑے ہوئے اور بات کرنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو اور مضبوط کر دیا۔ یار سبحان اللہ، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایمان لے کے آئے، ہم نے ہدایت میں ان کو زیادہ کر دیا۔ یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے، یعنی دے ٹرائی ٹو اسپیک دا ٹروتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کرج دیا، ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اور دے سیڈ واٹ دے ہیڈ ٹو سے۔ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اصحاب الکہف۔ کہف جو ہے سورہ کہف آپ جانتے ہیں معروف سورہ ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمفیسس ڈالا ہے کہ اس سورہ کو ہمیں ہر جمعہ جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کی ریسیٹیشن کرنی چاہیے، اور آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ اس کو پڑھا کریں آپ، ٹھیک ہے، اور ود ٹرانسلیشن ایٹ لیسٹ یو شوڈ نو دیٹ واٹ آر یو ریڈنگ ایکچولی۔ اور دا فرسٹ اسٹوری، کافی اسٹوریز ہیں اس کے اندر، جو پہلی اسٹوری جو ہے جو ڈسکس کی گئی ہے دیٹ از دا پیپل آف دا کیو دیم سیلف، اصحاب الکہف، یعنی پیپل آف دا کیو، غار والے۔ اٹ از ویری پروفاؤنڈ، اسپیشلی دیکھیں جتنی بھی اسٹوریز آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں نا، دیٹ از ویری مچ ریلیونٹ فار اس، سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بہت ریلیونٹ ہے۔ لیکن پرٹیکولرلی وائی آئی ایم پوٹنگ ایمفیسس آن دس اسٹوری، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشنس فتیتن، یعنی فتح کہتے ہیں جوان، نوجوان کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی سٹوری بتا رہے ہوتے ہیں نا، ہی ڈزنٹ گو انٹو ویری مچ ڈیٹیلز، اس ڈیٹیلز کی طرف نہیں جاتے اتنا کہ کیا ہوا تھا، کون سا شہر تھا، بندے کا نام کیا تھا، اس کے فیملی ممبرز کتنے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ سرسری سی بات ہوتی ہے، جسٹ ٹو گیٹ دا پوائنٹ اکراس، آپ کو یعنی آپ کو سمجھ میں آ گئی اس کا کیا جو ہے مورل لیسن کیا تھا، دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو کنسنٹریٹ آن، کہ یار میرے لیے لیسن کیا ہے، میرے لیے اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی بات کہیں یا کوئی بھی بات کریں، کیا وہ باطل ہوگی، یعنی وداؤٹ اینی پرپز ہوگی؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ ایکسپیکٹیشنز کی جاتی ہیں، یعنی کی جا سکتی ہیں ایسی کہ اللہ تعالیٰ بلا وجہ کوئی کام کر لے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ إِلَّا بِالْحَقِّ، میں نے آسمانوں کو اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی there is a purpose behind it. Anything and everything which Allah does has a purpose in that. لیکن یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے آپ کو سمجھ میں آئے what is the logic behind it، آپ کا سمجھنا یا آپ کو ہر چیز کا پتہ چلنا it's not necessary، اور اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہر چیز کا لاجک سمجھاتے رہیں، ٹھیک ہے۔ You and I, we have to obey that set۔ ہمارا طرز عمل پتہ کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، ان دو لفظوں میں پورے جو ہے سمرائز کر دیا گیا ہے۔ ہمارا کام ہے سننا اور اس پر اطاعت کرنا، اس پہ جو ہے ہمیں یس کرنا کہ ٹھیک ہے یا اللہ آپ نے یہ حکم دے دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آ گیا ہے، میرا چاہے دل کر رہا ہے، میرا دل نہیں کر رہا، I have to obey that۔ اور جو گناہگار ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، بنی اسرائیل کہتی تھی، یعنی سن تو لیا ہم نے، سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم آپ کی بات مانیں گے نہیں، منمانی ہم اپنی کریں گے۔ Now you and I, we have to see کہ ہم کس کیٹیگری میں جو ہے فال کرتے ہیں۔ اور صرف یہ کہنے سے سمعنا واطعنا، صرف is it only the lip service، کہ صرف یہ کہنے سے ٹھیک ہے یار جو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں کروں گا، but if you are not practically doing it، تو آپ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں سمعنا وعصینا۔ اٹ از سو کلیئر، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ سٹوری یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولرلی نوجوانوں کا ذکر کیا ہے۔
تو یہ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے. آپ ٹھیک ہے, یہ ایسے نہیں کہ آپ اسٹوری سنتے سنتے یو آر ناٹ, آپ بالکل کانسنٹریٹ ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے یار, دس از ون آف دا اسٹوریز ان دا قرآن, واٹس اے بگ ڈیل اباؤٹ اٹ. نو, دس از فار یو اینڈ می. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یار ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جوان ہیں, ہماری یہ پرابلمز ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ پرابلمز ہیں, اور واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو, آج جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں نا, یوتھ کی جب بات کی جائے نا, یوتھ از ایکول ٹو پرابلمس. یوتھ از کنسیڈرڈ ایز پرابلمیٹک. ہمیں ڈپریشن کی پرابلم ہے, ہمیں انگزائٹی کی پرابلم ہے, ہمیں اسٹریس کی پرابلم ہے, ہمارے پاس کوئی گول سیٹنگ نہیں ہے, ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. وی آر بلائنڈیڈ, ہم بس جاتے جا رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو, وی آر گوئنگ ود دا فلو. جہاں پہ ہمیں وہ کیا کہتے ہیں, جو سٹائل ہے, جو کلچر چل رہا ہے, جو ٹرینڈ چل رہا ہے, ہم اس کے پیچھے پیچھے جاتے جا رہے ہیں. ہماری کوئی اپنی انڈیویجول ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ یار what do I want from my life, where do I want to go. ایسے ہی ہے موسٹلی. آپ دیکھیں, آپ لڑکوں سے بات کریں آپس میں, اپنے دوستوں کو آپ جب ملتے ہیں, کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. when you ask them کہ بھائی جان آپ نے کالج میں پڑھ رہے ہو, اسکول میں پڑھ رہے ہو, what next, آپ نے کیا کرنا ہے, عموماً جواب آپ کو ہی ملے گا بھی سوچا نہیں ہے. ایسے ہی ہے. کب سوچنا ہے آپ نے, آپ کی لائف کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے, کب سوچنا ہے, جب 50 سال کے ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ جب زندگی دیں گے. اگر زندگی نہیں ہے تو کیا آپ کر رہے ہیں, کیا ہمارے میں اور حیوانات میں فرق ہونا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے, ہمیں مائنڈ دیا, انٹلیکٹ دیا, وی ہیو ٹو تھنک. تو یہ خاص کر جو نوجوانوں کا آج حال ہے نا, یہاں پہ ہمیں ایک آپ یہ کہہ لیں کہ بینچ مارک سیٹ کر دیا گیا ہے. اگر نوجوان اپنی جوانی میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے نا, ہی کین چینج دا ورلڈ. نوجوان پرابلمیٹک نہیں ہوتا, نوجوان لیڈر ہوتا ہے سوسائٹی کا. صرف سوسائٹی کا ہی نہیں, صرف ملک کا ہی نہیں, پوری دنیا کا لیڈر ہوتا ہے. لیکن یو جسٹ ہیو ٹو ہیو اے رائٹ ڈائریکشن. اینڈ دا اسٹوری اسٹارٹس, یہ اسٹوری ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے کچھ زمانے کی. ہوتا یہ کہ ایک بادشاہ تھا, آہستہ آہستہ سوسائٹی میں کافی یہ ہے کہ خرافات اور شرک وغیرہ جو ہے, بت پرستی کافی عام ہو گئی تھی. دے یوز ٹو ورشپ آئیڈلز. اور بادشاہ بہت, ہی واز اے ٹائرنٹ. کوئی اگر جو ورشپ نہیں کرتا تھا بتوں کی وغیرہ وغیرہ, تو وہ ان کو سو مچ سو ہی یوز ٹو کل دوز پیپل. اور جو بھی اس سٹی میں انٹر ہونا چاہتا تھا نا, he had put an idol there, کہتا تھا کہ اس کو پہلے سجدہ کرو, اس کی عبادت کرو, then you can enter. یعنی یہاں تک حالات برے تھے. تو اس کے جو منسٹرز تھے نا, جو اس کے ساتھ جو بھی ہے معاملات کرتے تھے, ان کے جو بچے تھے, نوجوان جو لڑکے تھے, ان کی سٹوری ہے. اب دیکھیں, ان لڑکوں کو اگر دیکھا جائے, فار ایگزامپل اگر ایک بندہ لڑکا اپنی زندگی گزار رہا ہے اور لیوشلی گزار رہا ہے, ہی ہیز ایوری تھنگ, باپ کے پاس پیسے ہیں, گھر بار ہے, گاڑی ہے, ایوری تھنگ ہی وشز فار, ہی ہیز اٹ. ٹھیک ہے, ہی از انجوائنگ ایز ہی کوڈ ڈو. وہ اپنے میکسیمم اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہے. لیکن ان لڑکوں نے نا یہ گوارا نہیں کیا کہ وی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو گو ود دا فلو. نہیں, دیر تھاٹ, انہوں نے جو ہے نا ان کا تھنکنگ پروسیس جو ہے, اپنے دماغ کو وہ استعمال میں لے کے آئے تھے. دے اسٹارٹڈ تھنکنگ. اچھا ہوا کیا, اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں اس چیز کی, کہتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق, میں آپ کو ان کی سٹوری حق کے ساتھ بتاتا ہوں. وہ کون تھے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم, وہ یقیناً وہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے کے آئے اپنے رب پہ. اچھا دیکھیں, سمپلی میں نے آپ کے سامنے ٹرانسلیٹ کر دیا. اٹ سیمز ایز اف کہ یار یہ تو بہت سے جنرل سٹیٹمنٹ ہے, لیکن تھوڑا سا ذرا آپ غور کریں, ان کے ایمان کی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں. ہمارے ایمان کی واللہ ایم ٹیلنگ یو کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم جتنا مرضی, اگر میرا نام عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, محمد ہے,
نام رکھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے لیگیلٹی میں ہو جاتا ہے, پاسپورٹ پہ آپ کا نام آ جائے گا کہ جی اس کا آفیشیل ریلیجن کیا ہے اسلام, لیکن اندر سے مسلمان ہے کہ نہیں وہ بندہ, وہ عبد اللہ ہے کہ عبد الدینار ہے یا اپنے خواہشات کا جو ہے وہ بندہ ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ, اچھا دیکھیں سمپل سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے, انہم فتیۃ, یقیناً وہ کچھ نوجوان تھے ایمان لے کے آئے اپنے رب پہ. اینڈ دین واٹ ہیپنڈ, وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. سو پروفاؤنڈ ماشاءاللہ. وہ ایمان لے کے آئے, دیز بوائز دے ٹک دا فرسٹ اسٹیپ. اور ہمیں نریشنز بتاتی ہیں کہ ان میں سے کچھ ٹین ایجرز تھے اور دے ور لیس دین 30s, ہماری عمروں کے تھے. سبحان اللہ, یعنی ایمان لے کے آئے, دے ٹک دا فرسٹ اسٹیپ. ہدایت اتنی چیپ نہیں ہے کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے آپ کو ہدایت مل جائے, نہیں. یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. یو ہیو ٹو میک سرٹن ڈیسیژنس کہ میں نے اپنی لائف میں کرنا کیا ہے, ویئر ڈو آئی وانٹ ٹو گو. اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں. آپ وہ کنڈیشنز کو فلفل کریں گے, دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. اچھا جی, پھر اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. عموماً ہمارے مائنڈ میں یہ بھی بڑا شیطان پلے کرتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو یار تم ابھی چھوٹے ہو, تمہاری عمر ہی کیا ہے, 18 20 سال 25 سال 30 سال, تم کیسے بڑوں سے بات کر سکتے ہو کھلم کھلا, یو ڈونٹ ہیو دیٹ مچ آف کریج, تم کیسے بات کرو گے. ویسے ہی ہم لوگ جو ہے جب دل میں چور ہوتا ہے نا, ویسے ہی ہم کسی کے سامنے بات کرتے ہی نہیں ہیں, ڈر ڈر کے بات کر رہے ہوتے ہیں. ناؤ امیجن دا سینیریو, بادشاہ بیٹھا ہے جو کہ نہایت ہی ٹائرنٹ ہے, بہت ہی ظالم بادشاہ ہے. اس کے منسٹرز بیٹھے ہیں, یعنی ان لڑکوں کے باپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے منسٹرز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس جو ہے مجمع بھرا ہوا ہے. اینڈ دیز بوائز دے کم ان ٹو دیٹ گیدرنگ, اندر آتے ہیں. سینیریو چیک کریں, آتے ہیں کہتے ہیں فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تم کہتے ہو کہ ہمارا یہ جو بت جو تم نے رکھے ہیں یہ ہمارا رب ہے. نہیں, یہ تو اپنا خود یہ نہ کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ کھا سکتے ہیں, نہ کچھ کہہ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سے دیٹ دیز آر آر گاڈ. ہمارا یہ رب ہو ہی نہیں سکتا ایسا. کیا مطلب ہے؟ دے اسٹارٹڈ تھنکنگ, انہوں نے سوچا کہ یار دیکھیں ہم عموماً اپنی زندگیوں میں بھی نا ہم بہت سارے کام ایسے وداؤٹ ایون تھنکنگ ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. we are just doing it, we are just going with the flow. اب آپ مجھے بتائیں اس کے لیے کرج نہیں چاہیے کہ بھرے مجمع میں بادشاہ سامنے بیٹھا ہے اور ان کو پتا ہے کہ یار اس نے ایک حکم دینا ہے اور اس نے ہمیں یا تو جیل میں ڈال دینا ہے یا ہمیں اس نے جان سے مروا دینا ہے. پوری آپ دیکھیں پوری جو اس ملک کا جو آپ یہ کہہ لیں کہ اتھارٹی ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں. ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. لن ندعو من دونه الہا. اب دیکھیں یہ نارمل نیگیشن نہیں ہے, تھوڑی وہ چیزیں نا آپ ذرا کیچ کرنے کی کوشش کریں. عربک میں جنرل جو نیگیشن ہوتی ہے نا, نہیں نفی کے لیے لا یوز ہوتا ہے. لا اٹ مینز نو, نہیں. ایک ایمفسس کے لیے ایک تو لم یوز ہوتا ہے اور لام زبر نون لن یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی اس میں ایمفسس ہوتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے نارمل نیگیشن نہیں کی, کہتے ہیں ہم ہرگز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے. آپ ان کا وہ کریج چیک کریں یار. آپ جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آ جاتا ہے نا, پھر بندہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے, چاہے بڑے سے بڑا بندہ آپ کے سامنے آ جائے, تب بھی آپ حق کی بات ہی کریں گے. ہاں جب دل میں چور ہو, دل میں کھٹکا ہو, خود ہی ہم اگر ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں پھر ہم لوگ جو ہیں ڈگمگائیں گے. کہتے ہیں ہم ہرگز جو ہے کسی کو الہ نہیں بنائیں گے اللہ تعالیٰ کے علاوہ. لقد قلنا اذا شططا, خدا کی قسم اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گمراہی میں ہیں, ہم بھٹکے ہوئے ہیں.
دس واز دیئر اسٹیٹمنٹ. اور اس اسٹیٹمنٹ سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جب یہ کھڑے ہوئے نا، یعنی کھڑے ہوئے اور بات کرنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو اور مضبوط کر دیا. یار سبحان اللہ. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایمان لے کے آئے، ہم نے ہدایت میں ان کو زیادہ کر دیا. یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے، یعنی دے ٹرائی ٹو اسپیک دا ٹروتھ. اللہ تعالیٰ نے ان کو کرج دیا، ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اور دے سیڈ واٹ دے ہیڈ ٹو سے. سٹیپ تو لیں ہم، کب تک خاموش رہیں گے ہم؟